أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہو، فعلیہ توکلوا، تو اسی ہی پر بھروسہ بھی کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم بات کو تسلیم کرتے ہو تو. فقالوا علی اللہ توکلنا، تو انہوں نے کہا ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اور وہ یوں دعا کرنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں ظالم قوم کے سامنے یا ہمیں ظالم قوم کے لیے تختہ مشق نہ بنانا. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنی رحمت کے طفیل کافر قوموں سے، ظالموں سے نجات دے دیجیے. گزشتہ آیات بینات میں یہ مضمون ذکر ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے چند ہی اشخاص تھے فرعون کی قوم کے، اور عام طور پر لوگ ایمان نہیں لا پائے. سبب اور وجہ یہ کہ فرعون بہت سخت سزا دیا کرتا تھا اور شدید ظلم اور زیادتیاں کیا کرتا تھا، تو اس کے ظلم اور زیادتیوں سے ڈرتے ہوئے لوگ ایمان نہیں لا پائے. اور جو ایمان لاتے تھے تو وہ بھی اپنے ایمان کو چھپا کر رکھتے تھے، لیکن کہیں اگر ایمان ظاہر ہو جاتا اور فرعون کو پتہ چل جاتا کہ فلاں شخص موسیٰ کو تسلیم کر چکا ہے، اس پر ایمان لے آیا ہے، تو فرعون اس پر ظلم اور زیادتیاں کرنا شروع کر دیتا. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے قوم کو اس وقت کا حل بتایا کہ اگر ظالم تمہارے اوپر ظلم کر رہا ہے، زیادتیاں کر رہا ہے، ناحق خون بہا رہا ہے، تمہیں عبادت کرنے کے لیے نہیں چھوڑتا اور تمہیں چین سکون سے جینے نہیں دیتا، تو اس موقع پر تم دو کام کرو. پہلا کام تو یہ کرو کہ تم اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ کرو. بھروسہ تمہارا اللہ پر ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس ظالم کا تسلط بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار اور اللہ کی مشیت اور اللہ کے ارادے سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے گا تو اس ظالم کا تسلط تمہارے اوپر سے ہٹا دے گا. اس لیے تمہیں اس کی طرف نہیں دیکھنا ہے، تمہیں اسے نہیں کوسنا چاہیے، بلکہ تمہیں اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ پر تمہیں ایمان رکھنا چاہیے، تمہیں اپنے اعمال میں جان پیدا کرتے رہنا چاہیے، اور تمہیں اللہ پاک کی عبادت اور بندگی کی طرف لگنا چاہیے. پہلا کام تو تم یہ کرو کہ اللہ پر بھروسہ کرو. اللہ پر بھروسے میں یہ ساری باتیں آ جائیں گی کہ اللہ کی بندگی بھی کرو، گناہوں کو بھی چھوڑ دو، ظلم اور زیادتیوں کو بھی تم چھوڑ دو. تو پہلا کام تو یہ ہے. اس لیے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو یہ حل بتاتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے اعمال وہ تمہارے حکمران ہوں گے. معنی یہ تھا کہ جس طرح سے تم اعمال کرو گے اسی طرح سے اللہ پاک تمہارے اوپر حکمرانوں کو بھی مسلط کرے گا. اگر تم ظلم کرو گے، زیادتیاں کرو گے، ناانصافیاں کرو گے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ پاک ظالم قوموں کو تمہارے اوپر مسلط کر دے گا. ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اللہ پاک غیروں کو اس پر مسلط کر دیا کرتا ہے. جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی اللہ پاک بارشوں کو ان سے روک دیا کرتا ہے. اور جو قوم
آپس کے فیصلے ناحق طریقے سے کرتی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین کے مطابق فیصلے نہیں کرتی، تو اللہ تبارک و تعالی دشمن کو ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ وہ نہ تو ان کے عزت داروں کی عزت کا خیال رکھتا ہے اور نہ سکون اور اطمینان سے جینے دیتا ہے۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کا حل یہی بتایا کہ تمہیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ ایک حدیث میں یوں آتا ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا فرمان ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، کہ جب تم دیکھو کہ تمہارے اوپر حکمران ظلم کر رہے ہیں، زیادتیاں کر رہے ہیں، تو اس موقع پر تم خیال رکھنا تم میری ہی بندگی کرنا، تم میری طرف متوجہ ہونا اور تم میرے سامنے زاری اور عاجزی اور انکساری کرنا۔ حکمرانوں کو برا بلا کہنے سے تمہارا کوئی کام نہیں بنے گا، ان کے دل میرے قبضہ قدرت میں ہیں، میں جس طرف چاہوں ان کے دلوں کو پھیر دوں۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس موقع کا حل یہی بتایا کہ اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ کرو اور اعمال میں لگ جاؤ۔ اور اللہ پر بھروسہ کرنے کا یہ معنی ہوتا ہے کہ ہر نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، ہر نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے۔ تو پہلا کام تو اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ۔ دوسرا حل یہ بتایا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، کہ آپ اپنے پروردگار سے دعا مانگا کریں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں ظالم قوم کے لیے تختہ مشق نہ بنانا، یعنی ظالموں کو ہمارے اوپر تسلط نہ دینا، ظالموں کو ہمارے اوپر اختیار نہ دینا جس سے وہ ہمارے اوپر ظلم اور زیادتیاں کریں، چاہے وہ ظالم مسلمان ہوں چاہے وہ ظالم کافر ہوں۔ اور یہ دعا کرتے رہنا، وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اے اللہ اپنے رحمت کے طفیل کافروں سے تو ہمیں نجات دے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکی دور میں تھے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ پر اسی طرح سے مظالم ڈھائے گئے، مشرکین کی طرف سے ستایا گیا، پریشانیوں میں مبتلا کیا گیا، اور اس قدر اذیتیں دی گئیں کہ جو ناقابل برداشت اور ناقابل بیان ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہی دعا ذکر فرمائی اور صحابہ کو یہی سکھائی، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، کہ اللہ ظالموں کے لیے ہمیں تختہ مشق نہ بنائیے گا، اور اللہ اپنی رحمت سے ہمیں کافروں کے ظلم سے زیادتیوں سے نجات دے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے حکم دیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو چھوڑا اور مدینہ طیبہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہاں سے دین کے پھیلاؤ کے اسباب پیدا فرمائے۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ دو بنیادی باتیں ارشاد فرمائی، جب بھی سخت حالات آئیں اور ظلم ہونے لگے، زیادتیاں ہونے لگیں، انسان اللہ کی بندگی نہ کر پائے، اللہ کی عبادت کرنا اس کے لیے مشکل ہو، ایمان دین بچانا، اسلام بچانا انسان کے لیے مشکل ہو، تو وہ دو کام کرے۔ پہلا کام اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ، اور دوسرا دعا۔ بھروسہ اور دعا، ان دونوں کے ذریعے سے مسائل حل ہوں گے۔ غزوہ احد کے موقع پر جب 70 صحابہ شہید ہو گئے تو مشرکین کو پتہ چلا، اور پہلے تو وہ جب وہاں سے چلے گئے احد کے مقام سے اور مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے تو کافی سارا سفر طے کر کے پھر انہوں نے سوچا اور آپس میں مشورہ کیا کہ 70 تو مارے گئے اور ان کو ہم مار کے آگے ہیں، تھوڑی سی اگر مزید ہمت کر لیتے تو جو باقی بچے کچھ رہ گئے تھے ان کو بھی مار کے آ جاتے۔ چنانچہ دوبارہ سے واپسی ہوئی۔ جب دوبارہ واپسی ہوئی تو صحابہ کو اس بات کی اطلاع ملی کہ مکہ والے دوبارہ واپس پلٹے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خبردار فرمایا تو سب کی زبان پر یہ جملہ آیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارا پروردگار، ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین حفاظت کرنے والا ہے، بہترین نگہبان ہے اور بہترین تحفظ کرنے والا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس دعا کی برکت سے صحابہ کو دوبارہ فتح عطا فرمائی۔ وہ جو مشرکین پلٹ کے آئے تھے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک مقام پر پہنچے اور انہیں پتہ چلا کہ صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی دوبارہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، تو وہ سارے ساز و سامان کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ قرآن کہتا ہے فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ، کہ
کہ صحابہ جب وہاں سے پلٹے تو مال غنیمت بھی بہت سارا ہاتھ میں آیا اور بہت بڑا ثواب بھی ہاتھ میں آیا. کیوں؟ اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی انہوں نے اتباع کی تھی. حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس قوم پر اور اس فرد پر کہ جسے دشمنوں کی طرف سے غم آئے اور جو دشمنوں کے خطروں میں مبتلا ہو جائے اور وہ یہ کلمہ نہ پڑھتا ہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حالانکہ صحابہ نے غم کے وقت اور دشمن کی طرف سے حملہ کا شدید خطرہ تھا تو اس موقع پر اس کلمے کو کہا اور پڑھا. اللہ پاک نے اس کی برکت سے ان کی مدد فرمائی. اللہ تبارک و تعالی ان اعمال کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.